ایران کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سفارتکاروں کی غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ سفارتکاروں کو تل ابیب اور یروشلم سے باہر سفر کرنے سے روک دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کوریلا بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی آرمی چیف اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکہ کو یقین ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ ضرور کرے گا۔ امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا اسرائیل پر ایران کا حملہ اتنا بڑا نہیں ہوگا کہ امریکہ کو جنگ کی طرف مائل کر سکے۔ سعودی وزیر خارجہ اور امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے کا جائزہ لیا۔ جرمن وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ روس نے اپنے شہریوں کو اسرائیل، فلسطین اور لبنان کے سفر سے روک دیا۔ The worst thing that can happen is people dehumanizing each other, and that once you see people on either side of this conflict dehumanizing each other, Muslims and Jews and Christians, Israelis, other countries in the region alike, it is in the interest of all parties to see this conflict. فلسطینی عوام سے مفاہمت کا راستہ تلاش کرنا اسرائیل کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات 7 اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے۔ 2 ریاستی حل ناقابل یقین حد تک مشکل ہے، لیکن آگے کا راستہ یہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں بدقسمتی سے غزہ کی صورتحال کے بعد یہودیوں کے خلاف دشمنی میں اضافہ دیکھا گیا۔ مسلم مخالف جذبات میں بھی اضافہ ہوا۔ تنازع کا حل مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور خطے کے ملکوں کے مفاد میں ہے۔ صدر آصف زرداری اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ صدر آصف زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ آصف علی زرداری کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ صدر آصف علی زرداری نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی اور درپیش سیکیورٹی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے معلومات کا تبادلہ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عید پر بھی اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے کے دوران 63 فلسطینی شہید، 45 زخمی۔ لوہے اور بارود کی بارش میں بھی مظلوم فلسطینی بچوں نے خوشی کے مختصر لمحات ڈھونڈ لیے۔ بچے کو عید کے دن گھر کے ملبے سے سائیکل ملی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ فلسطینی بچی نے امریکی صدر کے نام خط میں لکھا، اسرائیل کو دیے گئے آپ کے تحفوں سے قابض فوج بچوں کو قتل کر رہی ہے۔ غزہ کے بچے بھی خوبصورت زندگی جینے کے خواہش مند ہیں۔ چمن شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش، متعدد سائن بورڈز گر گئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم ابرآلود۔ کوئٹہ، ژوب، شیرانی، بارکھان، کوہلو، سبی، لورا لائی، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ سمیت 25 اضلاع میں بارش کی پیشگوئی۔ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، جھولے لے رہے ہیں اور بہت کچھ کھا پی رہے ہیں۔ ہم نے بہت ساری چیزیں کھائی اور اپنی عیدی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پکوڑے، چپس کھائی ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم جھولے بھی لے رہے ہیں یہاں پہ۔ عید الفطر کا تیسرا روز، جو کل بنے تھے مہمان آج بنیں گے میزبان۔ چٹپٹے کھانوں سے تواضع ہوگی۔ فیصل آباد کے بچے عید منانے جناح گارڈن پہنچ گئے۔ پیر محل میں بچوں کے ساتھ بڑے بھی تفریح کے لیے پارک پہنچ گئے۔ سیاحوں نے شانگلہ کا رخ کر لیا، موسیقی پر جھومتے رہے۔ میٹھی عید کے دوسرے روز پر تکلف کھانوں کا اہتمام۔ کوئی سسرال ڈے کا نعرہ لگا کر سسرال پہنچا تو کسی نے خاندان والوں کے ساتھ فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا۔ پشاور میں نمکین روسٹ اور کابلی پلاؤ کھاتے جاؤ مگر دل نہ بھرے۔ کوئٹہ والے چپلی کباب اور کڑاہی پر کرنے لگے ہاتھ صاف۔ حیدرآباد میں دم پخت، سکھر میں ڈمرا مچھلی کی دھوم۔ ملتان والے 50 سال پرانی چاپ کی دکان پر جا پہنچے۔ کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں نوبیاتہ دلہن، دلہا اور رشتہ داروں کے ساتھ چپلی کباب کھانے پہنچی۔ منہ میٹھا کرنے کے لیے آئس کریم پالرز پر بھی رش۔ لو کشمیری چائے سے لطف اندوز، ملتان کا سوہن حلوہ اور سکھر کی کم قیمت مٹھائی بھی چھا گئی۔ گھروں پر بھی دعوتوں کا اہتمام، مزے مزے کے پکوان تیار کیے گئے۔
چھوڑے ہوئے ہیں یہ سب لوگ جو بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں. ارے 5 منٹ بھی نہیں اترا ہوگا میرا بچہ نیچے اور اس کو گولیاں مار دی. صفاق ڈاکوؤں نے کراچی کے ایک اور گھر میں صف ماتم بچھا دی. گلشن اقبال میں 3 بچوں کے باپ اور 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو سرے عام قتل کر دیا گیا. مقتول تراب زیدی کے والد کے مطابق ان کا بیٹا دوست کے ساتھ ATM سے پیسے لے کر نکلا تھا. تراب کے دوست نے ڈاکوؤں کو پیسے اور موبائل دے دیا. تراب نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے سر پر گولی مار دی. تراب کال سینٹر میں کام کرتا تھا اور گھر کا واحد کفیل تھا. ڈکیتی مزاحمت پر قتل کا مقدمہ درج. رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 56 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے. لاپتہ افراد کمیشن کے پاس کیسز کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے. مسئلے کو سیاسی ذمہ داری کے ساتھ حل کرنا ترجیحات میں شامل ہے. ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ایسے افراد ملوث پائے گئے جن کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں تھے. کمیشن کی کارروائی کے تحت متعدد افراد منظر عام پر آئے. کوئی فیملی سمجھتی ہے ان کا کوئی فرد لاپتہ ہے تو وہ کمیشن سے رابطہ کر سکتی ہے. نوشہر و فیروز کے علاقے ٹھارو شاہ میں بچی کو اغوا کے بعد درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والا ملزم ضمیر سیال پولیس مقابلے میں ہلاک. لاپتہ دعا سولنگی کی لاش گزشتہ روز ملی تھی. مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں قتل، ماں اور 7 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ایک ساتھ 8 جنازے اٹھنے پر کوہرام مچ گیا. پولیس نے ملزم سجاد کھوکھر کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ جھگڑے کے باعث پیش آیا تھا. بہاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل. SHO اور دیگر اہلکار معطل. مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا. ملزمان کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور فرائض میں غفلت برتنے کی دفعات شامل. اس سے پہلے پولیس نے خواتین سمیت 23 افراد پر پولیس پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا. پولیس نے شہری محمد انور اور اس کے 2 سرکاری ملازم بیٹوں کو حراست میں لیا. 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس نے گرفتار افراد کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کیا تو سرکاری ملازم کے ساتھیوں نے پولیس خدمت سینٹر اور تھانہ سٹی اے ڈویژن پر دھاوا بول دیا. ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا.